الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ ہم درود و سلام بھیجتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کے اہل خانہ اور صحابہ پر، اور ان تمام پر جو نیکی کے ساتھ ان کی پیروی کرتے ہیں۔ ایمان کا ایک حصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا بھی ہے۔ ہر مسلمان یہ کلیم کرتا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے، اپنے والدین سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ، اپنی پوری فیملی سے زیادہ، کیونکہ اللہ نے انہیں نبی اور رہنما بنا کر بھیجا۔ مگر سوال یہ ہے کہ کیا ہم واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے ہیں؟ بہت سے لوگ صرف سنی سنائی باتوں پر یقین رکھتے ہیں، وہ نیتوں اور قصوں میں جو کچھ سنتے ہیں اسے حقیقت مان لیتے ہیں، مگر حقیقی محبت یہ نہیں۔ حقیقی محبت وہ ہے جو علم کی بنیاد پر ہو۔ سچی محبت کا مطلب یہ ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنائیں، ہماری نماز، نکاح، معاملات، اخلاق سب کچھ سنہ کے مطابق ہو۔ مگر آج کیا حال ہے؟ لوگ دعوی تو کرتے ہیں کہ ہم عاشق رسول ہیں، مگر نماز بھی نہیں پڑھتے، سنہ کا مذاق اڑاتے ہیں۔ یہ کیسی محبت ہے؟ یہ تو صرف زبانی دعوے ہیں۔ یہاں دو انتہائیں ہیں۔ کچھ لوگ محبت کے نام پر غلو انتہا پسندی کرتے ہیں، وہ ایسی باتیں منسوب کرتے ہیں جن کی کوئی دلیل نہیں۔ کچھ لوگ سنہ کو بالکل ہلکا لیتے ہیں اور اسے غیر ضروری سمجھتے ہیں۔ ہمیں ان دونوں راستوں سے بچ کر چلنا ہے، نہ غلو کریں اور نہ سنہ کو ہلکا سمجھیں، بلکہ ہر چیز کو قرآن و صحیح حدیث کی روشنی میں سمجھیں۔ محبت صرف دعوے کا نام نہیں، محبت کا مطلب یہ ہے کہ ہم اتباع کریں، سنہ پر عمل کریں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو دل سے قبول کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ کی قربانی کا واقعہ اور اللہ کی حکمت، ہم حق پر چلنا چاہتے ہیں جو اللہ نے نازل کیا اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت طور پر ہمیں سکھایا۔ پچھلے درس میں ہم نے ذکر کیا کہ عبداللہ کو قربانی سے بچانے کے لیے عبد المطلب نے 200 اونٹوں کی قربانی دی۔ یہ قربانیاں کس کے لیے تھیں؟ یہ قربانیاں اللہ کے لیے نہیں بلکہ حبل نامی بت کے لیے تھیں۔ یہ ثابت کرتا ہے کہ عبد المطلب توحید پر نہیں تھے۔ یہاں بعض لوگ غلو انتہا پسندی میں چلے جاتے ہیں، وہ یہ کہنے لگتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام اجداد توحید پر تھے۔ یہ درست نہیں، عبد المطلب مشرک تھے۔ جب ابو طالب کا انتقال ہو رہا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں توحید قبول کرنے کو کہا، مگر انہوں نے جواب دیا، میں عبد المطلب کے دین پر مروں گا۔ اگر عبد المطلب توحید پر ہوتے تو ابو طالب کو کیا مشکل تھی؟ یہ دلیل ہے کہ عبد المطلب کا دین اللہ کا دین نہیں تھا۔ ہمارے دین میں علم کی بنیاد دلیل پر ہے، نہ کہ جذباتی باتوں پر۔ عبداللہ کی قربانی کا ایک ضعیف قول، ایک مشہور روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں 2 قربان کیے جانے والوں کی اولاد میں سے ہوں۔ یہ قول اسماعیل اور عبداللہ کی طرف اشارہ کرتا ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے۔ محدثین کی رائے، امام سیوطی، شیخ البانی، امام بخاری اور دیگر محدثین نے اسے ضعیف کہا۔ یہ روایت سند کے لحاظ سے کمزور ہے لیکن مفہوم درست ہے، یعنی اسماعیل کی قربانی کا واقعہ ثابت ہے، عبداللہ کی قربانی کا واقعہ بھی ثابت ہے، لیکن یہ جملہ میں 2 قربان کیے جانے والوں کی اولاد میں سے ہوں ثابت نہیں۔ اللہ کی حکمت، جب کوئی شخص کسی کے لیے قربانی دیتا ہے تو وہ شخص اس کے لیے زیادہ محبوب ہو جاتا ہے۔ چونکہ عبداللہ کو قربان کیا جا رہا تھا، پھر انہیں بچایا گیا تو وہ عبد المطلب کو اور بھی زیادہ عزیز ہو گئے۔ اسی محبت کی وجہ سے بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے چچاؤں اور خاندان میں محبوب ہو گئے۔ اللہ کی حکمت بعض اوقات فوراً سمجھ نہیں آتی، لیکن وقت کے ساتھ معلوم ہو جاتا ہے کہ سب کچھ ایک عظیم منصوبے کا حصہ تھا۔ عبداللہ کی شادی، عبداللہ کی پرورش بہت عزت و احترام کے ساتھ ہوئی۔ جب وہ تقریباً 24 سال کے ہوئے تو عبد المطلب نے کہا، بیٹے میں تمہاری شادی کرانا چاہتا ہوں۔ عبداللہ کی شادی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کا ذکر، ہم ہمیشہ حق پر چلنا چاہتے ہیں، وہی جو قرآن و حدیث میں ثابت ہے۔ عبداللہ نے اپنے والد عبد المطلب سے کہا کہ وہ اپنی شادی کا معاملہ ان پر چھوڑتے ہیں۔ یہ ایک نیک بیٹے کا طرز عمل تھا۔ عبد المطلب نے سب سے بہترین عورت کی تلاش کی، چونکہ عبداللہ ان کے سب سے زیادہ محبوب بیٹے تھے جن کے لیے انہوں نے 200 اونٹوں کی قربانی دی تھی۔ وہ چاہتے تھے کہ ان کی شادی سب سے معزز خاتون سے ہو۔ قریش کے معززین نے انہیں آمنہ بنت وہب کا نام تجویز کیا۔ وہ اپنی حیا، عزت، عقل اور شرافت میں سب سے بلند مقام رکھتی تھیں۔ آمنہ کے والد کا نام وہب بن عبد مناف تھا،
لیکن یہ عبد مناف وہ نہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب میں آتا ہے۔ یہ عبد مناف زہرہ بن کلاب کے بیٹے تھے۔ عبداللہ کا نسب عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب، دونوں خاندانوں کا نسب کلاب پر جا کر جڑ جاتا ہے۔ چونکہ عبداللہ انتہائی باعزت اور نیک شخص تھے، وہب نے آمنہ کا نکاح ان سے کر دیا۔ ایک ضعیف روایت، عبداللہ کے چہرے پر نور اور عورت کی خواہش، یہ روایت ضعیف ہے، مگر بعض فوائد کے لیے ہم اس کا ذکر کریں گے۔ روایت میں ذکر ہے کہ عبداللہ جب اپنے والد کے ساتھ شادی کے لیے جا رہے تھے تو ورقہ بن نوفل کی بہن نے انہیں دیکھا۔ ورقہ بن نوفل کون تھے؟ یہ خدیجہ بنت خویلد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی زوجہ کے رشتہ دار تھے۔ روایت کے مطابق ورقہ کی بہن نے عبداللہ کے چہرے پر ایک خاص نور دیکھا۔ اس نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ آخری نبی کے والد کے چہرے پر ایک خاص نور ہوگا۔ اس عورت نے عبداللہ سے کہا مجھ سے شادی کر لو، اور اگر شادی نہیں کر سکتے تو ازنا کر لو تاکہ وہ نور مجھے منتقل ہو جائے۔ نعوذ باللہ، یہ بات انتہائی شرمناک ہے۔ مگر دیکھیں عبداللہ کا کردار۔ عبداللہ نے کہا شادی کا فیصلہ میرے والد کا ہے، اور زنا کرنا ہمارے معزز قبیلے کی شان کے خلاف ہے۔ یہاں تک کہ یہ جاہلیت کا دور تھا، مگر عبداللہ جیسے معزز لوگوں میں شرم و حیا موجود تھی۔ عبداللہ اور آمنہ کا نکاح ہوا۔ نکاح کے بعد جب عبداللہ گزر رہے تھے تو وہی عورت جس نے شادی یا زنا کی بات کی تھی اب ان کی طرف دیکھنے کے لیے بھی تیار نہ تھی۔ عبداللہ حیران ہوئے کہ پہلے تو وہ التجا کر رہی تھی، اب کیوں نظر انداز کر رہی ہے؟ عورت نے جواب دیا وہ نور جو میں نے تمہارے چہرے پر دیکھا تھا اب نظر نہیں آ رہا۔ یہ ضعیف روایت ہے، مگر بعض علماء نے اس کا ذکر کیا۔ عبداللہ کا نکاح، وفات اور ان کی قبر کے بارے میں حقیقت ہمیں ہمیشہ حقائق پر رہنا چاہیے۔ جو چیز ثابت نہیں اس پر اعتماد نہیں کرنا چاہیے۔ کمزور روایت کا ذکر اور حقیقت، کچھ لوگ ایک کمزور روایت بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں 2 قربان کیے جانے والوں کی اولاد ہوں، یعنی اسماعیل اور عبداللہ۔ یہ روایت ضعیف کمزور ہے۔ امام دارقطنی نے اسے ضعیف کہا، امام بخاری نے اسے منکر یعنی ناقابل قبول کہا، امام نسائی نے اسے متروک یعنی چھوڑ دینے والی روایت کہا، لہذا ہم اس روایت پر عمل نہیں کرتے۔ البتہ تاریخی اعتبار سے یہ بات ثابت ہے کہ عبداللہ کی قربانی کا واقعہ صحیح ہے۔ عبداللہ کی وفات اور مدینہ میں تدفین۔ عبداللہ ایک تاجر تھے، وہ تجارت کے لیے شام گئے یا اپنے ننہال مدینہ میں گئے اور بیمار ہو گئے، وہ وہیں وفات پا گئے۔ عبداللہ کی قبر مدینہ میں موجود تھی اور تاریخ کی کتابوں میں اس کا ذکر آتا ہے۔ سعودی حکومت آل سعود کے آنے سے پہلے تک قبر کا نشان موجود تھا، مگر بعد میں مٹا دیا گیا۔ بہت سے لوگ اس پر اعتراض کرتے ہیں کہ قبر کو کیوں ختم کیا گیا، مگر میں شیخ اس پر اعتراض نہیں کرتا، بلکہ میں دعا کرتا ہوں کہ یہ اچھا ہوا۔ کیوں؟ پہلی بات، عبداللہ مسلمان نہیں تھے، تفصیل نیچے آئے گی۔ دوسری بات، کیا ان کی قبر پر جانے کا کوئی ثواب ہے؟ نہیں۔ تیسری بات، کیا ان کی قبر پر جانا شریعت کا کوئی حکم ہے؟ نہیں۔ چوتھی بات، کیا حج یا عمرہ میں اس قبر کی زیارت ضروری ہے؟ نہیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ لوگ وہاں جا کر شرک کر رہے تھے، وہ قبر کو سجدہ کرتے، وہاں جانور قربان کرتے اور اس سے دعائیں مانگتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ اس قبر کا مٹایا جانا بالکل صحیح تھا۔ اس پر اعتراض کرنے والوں کے لیے جواب، اگر کسی کو اس پر اعتراض ہے تو وہ حضرت عمر سے بھی اعتراض کرے۔ حضرت عمر نے خود ایک درخت کاٹ دیا تھا جس کے نیچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لی تھی۔ کیوں؟ کیونکہ لوگ وہاں جا کر بدعات، نئی رسومات کر رہے تھے۔ حضرت عثمان نے مدینہ میں کئی صحابہ کے گھر مسمار کر دیے تاکہ مسجد نبوی کو وسیع کیا جائے۔ لہذا اگر کوئی چیز دین میں اضافے، بدعت اور شرک کا ذریعہ بن جائے تو اسے ہٹانا بالکل درست ہے۔ ہم کسی حکومت کا اندھا دفاع نہیں کرتے، لیکن اگر کوئی چیز درست ہو تو اسے غلط بھی نہیں کہتے۔ عبداللہ کی وفات کی عمر تاریخ کے مطابق عبداللہ کی وفات 25 سال کی عمر میں ہوئی، لیکن چونکہ اس وقت پیدائش کے سرٹیفکیٹ نہیں ہوتے تھے اس لیے حتمی عمر کا تعین ممکن نہیں۔ عبداللہ کی وفات، ان کے ایمان پر اختلاف اور حدیث کی وضاحت، یہ حقیقت ہے کہ عبداللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کی وفات کے وقت حضرت آمنہ حاملہ تھیں۔ یہ ثابت ہے کہ عبداللہ ایک تاجر تھے اور وہ مدینہ میں بیمار ہو کر وفات پا گئے۔ ان کی قبر مدینہ میں ہے لیکن اس پر کوئی شرعی فضیلت نہیں۔ کیا عبداللہ ایمان پر فوت ہوئے؟ اس بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے۔
کچھ لوگ جذباتی ہو جاتے ہیں اور بغیر دلیل کے عبداللہ کو مسلمان ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن حقیقت یہی ہے کہ عبداللہ کی وفات اسلام سے پہلے ہوئی اور ان پر صحیح عقیدے پر ہونے کا کوئی ثبوت نہیں۔ یہ بات خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ صحیح مسلم کی حدیث اور اس کی وضاحت صحیح مسلم میں حدیث نمبر 203 موجود ہے۔ حضرت انس بن مالک بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، میرا باپ کہاں ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ جہنم میں ہے۔ یہ سن کر وہ آدمی پریشان ہو کر چلا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے واپس بلایا اور فرمایا، بے شک میرا باپ اور تیرا باپ دونوں جہنم میں ہیں، کیا آپ کا مطلب دادا ہے؟ کچھ لوگ اس حدیث کو جھٹلانے کے لیے عجیب تعویلیں کرتے ہیں۔ مثلا وہ کہتے ہیں کہ یہاں آپ سے مراد دادا ہے، لیکن یہ غلط ہے۔ اگر یہاں آپ سے مراد دادا ہوتا تو عبداللہ کے لیے کوئی اور دلیل پیش کی جاتی۔ یہ بات بھی غلط ہے کہ عبداللہ عبد المطلب یا ان کے آباء و اجداد سب مسلمان تھے۔ یہ سبھی لوگ بتوں کے پجاری تھے اور کفریہ عقائد پر فوت ہوئے۔ نبیوں کے والدین کا معاملہ اور حکمت، یہ بہت بڑا امتحان ہوتا ہے کہ اگر کسی مسلمان کے والدین کفر پر فوت ہو جائیں۔ اسی لیے اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اسی آزمائش میں ڈالا۔ ابراہیم کے والد آزر بھی مشرک تھے اور قرآن میں یہ بات ثابت ہے۔ نوح کا بیٹا اور لوط کی بیوی بھی کفر پر تھیں اور قرآن میں ان کا انجام بھی ذکر ہے۔ جو لوگ عبداللہ کے ایمان پر اصرار کرتے ہیں وہ دراصل قرآن و حدیث کے دلائل کو جھٹلا رہے ہیں۔ امام نووی کی وضاحت امام نووی رحمہ اللہ نے صحیح مسلم کی شرح میں لکھا ہے، جو بھی کفر کی حالت میں مرے گا وہ جہنم میں جائے گا اور کسی قریبی رشتہ داری کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ لہٰذا یہ عقیدہ رکھنا کہ عبداللہ مسلمان تھے صحیح نہیں۔ ہمارا ایمان اللہ کی حکمت پر ہونا چاہیے، نہ کہ جذبات پر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے ایمان پر صحیح موقف کچھ لوگ جذبات میں آ کر ایسے عقائد گھڑ لیتے ہیں جو حقیقت میں نہیں ہوتے۔ یہی حال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے ایمان کے بارے میں بھی کیا گیا ہے، لیکن حقیقت یہی ہے کہ وہ اسلام سے پہلے کفر پر تھے۔ صحیح مسلم کی حدیث اور اس کی وضاحت صحیح مسلم حدیث نمبر 936 میں موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب سے اپنی ماں کے لیے مغفرت مانگنے کی اجازت طلب کی، مگر اللہ نے اجازت نہیں دی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو میں نے اپنے رب سے ان کی قبر کی زیارت کی اجازت مانگی اور اس کی اجازت دے دی گئی۔ یہ حدیث واضح طور پر بتاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کفر پر فوت ہوئیں، اسی لیے مغفرت کی اجازت نہیں ملی۔ امام نووی رحمہ اللہ اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں، اللہ نے مغفرت کی اجازت نہ دی کیونکہ وہ کافرہ تھیں۔ یہ بات واضح ہے کہ نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد اور نہ والدہ ایمان پر فوت ہوئے۔ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کو زندہ کر کے کلمہ پڑھوایا؟ کچھ لوگ جھوٹے اور ضعیف روایات پیش کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے والدین کو زندہ کر کے انہیں ایمان لانے کا موقع دیا۔ یہ تمام روایات یا تو من گھڑت موزون ہیں یا انتہائی ضعیف۔ امام ابن جوزی، امام دارقطنی، امام خطیب بغدادی، امام قرطبی، امام طبری، امام ابن تیمیہ، امام ابن قیم، امام ابن باز اور امام البانی سمیت تمام محدثین نے ان روایات کو جھوٹا قرار دیا۔ لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے ایمان کی جھوٹی کہانیاں گھڑنا درست نہیں۔ اللہ زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے کہ حکمت قرآن کہتا ہے، اللہ یخرج الحی من المیت، اللہ زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے۔ اس آیت کے تحت مفسرین نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک نور ہدایت تھے جو جاہلیت کے اندھیرے سے نکالے گئے۔ یہ اللہ کی حکمت تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتیم پیدا ہوئے۔ ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے ہی ان کے والد عبداللہ وفات پا چکے تھے۔ یہ بھی ثابت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیم کی حالت میں پرورش پائی، اور یہ ایک آزمائش تھی جو اللہ نے اپنے نبی کے لیے منتخب کی۔ جو لوگ ان حقائق کو قبول نہیں کرتے وہ اصل میں قرآن و حدیث کی مخالفت کر رہے ہیں۔ بنی ہاشم کا خاندان جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان تھا،
قریش میں عزت والا تھا، لیکن عبداللہ جب وفات پا گئے تو وہ دولت مند نہیں تھے۔ تاریخ کے علماء کے مطابق ان کے پاس 5 اونٹ تھے جو زیادہ نہیں تھے۔ عبد المطلب نے 200 اونٹ قربان کیے، ٹھیک ہے، بعض اوقات آپ تاریخ میں دیکھیں گے کہ لوگ 1000 اونٹ قربان کرتے ہیں وغیرہ، تو 5 اونٹ زیادہ نہیں تھے۔ ان کے پاس کچھ غنم بکریاں تھیں لیکن زیادہ نہیں، ہم ایگزیکٹ تعداد نہیں جانتے۔ اور ان کے پاس ایک غلام بھی تھا۔ ہم نے غلامی کے بارے میں بات کی، یہ اسلام سے پہلے کا زمانہ تھا، اور یہ وہ چیز ہے جسے اسلام پر تنقید کرنے والے بہت سے لوگ سمجھ نہیں پاتے۔ اور یہ غلام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے، ان میں سے اکثر اسلام سے پہلے جہالت کے دور میں غلام بنائے گئے تھے، اور یہی وجہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آزاد کیا۔ اگر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کریں تو آپ کو انس ابن مالک، زید ابن حارثہ وغیرہ ملیں گے۔ ان سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آزاد کیا، بشمول اس عورت کے جو یہاں موجود ہیں۔ ان کا کام غلاموں کو آزاد کرنا تھا۔ وہ کسی بھی طریقے سے غلام بنائے گئے تھے جو کہ اسلام سے پہلے تھا، اور یہ ایمن تھیں جن کا اصل نام بارکہ تھا، اور یہ وہ شخص ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جائیں اور اسلام قبول کیا۔ الحمدللہ وہ زید ابن حارثہ کی بیوی تھیں، اور ان کا بیٹا اسامہ ابن زید جو کہ عظیم صحابی تھا، اور وہ صحابیہ تھیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام قبول کیا۔ بارکہ ایمن بنت عالبہ الحبشیہ، یہ ان کا پورا نام تھا۔ ابن حجر کی الاصابہ میں ان کا ذکر ہے، ابن کثیر اور دیگر علماء بھی انہیں صحابیہ میں شمار کرتے ہیں، اور انہوں نے بہت سی احادیث روایت کی ہیں جن میں وہ احادیث بھی شامل ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے بارے میں آئی ہیں، اور یہ بہت شاندار ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ تاریخ کی بہت ساری واقعات میں ان کے درمیان کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ یعنی کوئی کہے گا کہ جیزس نے یہ کیا، یا موزس نے یہ کیا، یا بڈھا نے یہ کیا، یا کانفوسیس نے یہ کیا، لیکن کیا یہ کتابوں میں لکھا گیا ہے؟ جیسے یہ باتیں پہلی بار کس نے سنائیں؟ کس سے یہ باتیں سنی گئیں؟ اور ان کے اخلاق کیا تھے؟ اور ان کی یادداشت کیا تھی؟ ان سب کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے، یہ محض اندھی عقیدہ ہوتا ہے۔ لیکن اسلام میں الحمدللہ جب قرآن نازل ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سنایا۔ ہم صحابہ کو جانتے ہیں، ہم ان کے نام جانتے ہیں، ہم ان کی تاریخ جانتے ہیں، کس نے انہیں قرآن سکھایا، ہم انہیں تابعین سے جانتے ہیں، ہم ان کی تاریخ جانتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ ان کی کتنی بیویاں تھیں، کتنے بچے تھے، ان کے شوہر کون تھے اگر وہ عورتیں تھیں، یعنی ان سب کا علم ہمیں ہے۔ ان کی یادداشت کتنی اچھی تھی، کہاں رہتے تھے، ہر آیت جو انہوں نے پڑھی، جیسے ابن عباس نے اپنے کچھ شاگردوں سے کہا کہ ہم نے ہر آیت کی تفصیل کی۔ ہم جانتے ہیں کہ کس نے کس کو سکھایا، کس نے کس کو سکھایا، یہاں تک کہ ہمارا وقت آج بھی ہے۔ ان کے پاس سند ہوگی، ان کے پاس ایک زنجیر ہوگی، اور جب انہوں نے قرآن حفظ کیا تو وہ اللہ سبحانک اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہے، اور حدیث میں بھی ہم وہی سندیں رکھتے ہیں۔ ہمارے پاس ایسے عیسانی بھائی بھی ہیں جو یہاں بیٹھے ہیں، اور ان کے پاس وہ زنجیریں موجود ہیں جو سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہیں۔ تو یہ اسلام کا ایک خوبصورت پہلو ہے۔ تو جب آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ واقعات پیدا ہونے سے پہلے یا اس کے دوران ہوئے تو ان کو کس نے بیان کیا؟ وہ ان میں سے ایک ہیں، کیونکہ وہ مسلمان ہو گئے اور انہوں نے کہا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت موجود تھی اور میں نے یہ دیکھا۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی تھیں، ظاہر ہے۔ تو اور بھی لوگ ہیں جن کا ذکر ہم آج کریں گے۔ حسن ابن ثابت بھی ان میں سے ایک ہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، بارکہ ایمن جو امینہ کی خدمت میں تھیں، کیونکہ عبداللہ کا انتقال ہو چکا تھا، وہ امینہ کی خدمت میں تھیں اور وہ موجود تھیں ایک اہم موقع پر۔ اور آج میں یہی کہوں گا، یہ انسانیت کی تاریخ کے سب سے اہم واقعات میں سے ہے۔ یقیناً جب قرآن نازل ہوا، جب آدم پیدا ہوئے، نوح کا سیلاب، وہ سب اہم مواقع ہیں انسانیت کی تاریخ میں، لیکن یہ بھی بلا شبہ ان میں سے ایک ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہے۔ آج لوگ اتنے زیادہ قومی تعطیلات کے بارے میں پرجوش ہیں، اور جب یہ ملک بنے
اور وہ ملک بنے، آخر کیا فرق پڑتا ہے؟ لیکن بہت سے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے بارے میں صحیح روایات نہیں جانتے۔ یہاں ہم کئی معجزات پاتے ہیں، اور یہ وہ معجزات ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت ہوئے تھے۔ ان میں سے کچھ معجزات صحیح طور پر ثابت ہیں اور کچھ ضعیف ہیں۔ ہم ان پر انحصار نہیں کریں گے جو ضعیف ہیں۔ ہم حق کے لوگ ہیں، ہم حق کے لوگ ہیں۔ ہمیں ضعیف روایات کی ضرورت نہیں، ہمارے پاس صحیح روایات موجود ہیں۔ کچھ لوگ اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے کچھ بھی پیش کریں گے، ہم ان میں سے نہیں ہیں۔ ہم حق کی پیروی کرتے ہیں، ہم صرف وہی قبول کرتے ہیں جو ثابت شدہ ہو۔ اسی لیے میں یہاں وہ روایات ذکر کروں گا جو صحیح ہیں، اور کچھ ایسی روایات بھی ذکر کروں گا جو صحیح نہیں ہیں، اور ہم انہیں رد کریں گے۔ ہم انہیں رد کریں گے چاہے وہ دروس کے لیے کتنی ہی حیرت انگیز کیوں نہ ہوں۔ ہم صرف سچائی کی پیروی کرنا چاہتے ہیں۔ ان میں سے ایک روایت، جیسا کہ بارکا اور دیگر نے نقل کیا، یہ ہے کہ آمنہ جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ تھیں، کہتی ہیں کہ میرا حمل بہت آسان تھا، مجھے محسوس ہوتا تھا جیسے میں حاملہ نہیں ہوں، مجھے کسی قسم کی تکلیف یا درد محسوس نہیں ہوا۔ یہ شاید معمولی بات لگے، لیکن یہ اس بات کا اشارہ تھا کہ یہ حمل عام حمل نہیں تھا۔ انہوں نے اپنے ارد گرد کی عورتوں کو بھی اس بات سے آگاہ کیا تاکہ وہ جان لیں کہ یہ کوئی عام بچہ نہیں ہے۔ جب نبوت آئے گی، جب اللہ سبحانہ رسول کو منتخب کرے گا تاکہ وہ لوگ جان سکیں کہ یہ کوئی عام انسان نہیں بلکہ ایک خاص ہستی ہے۔ اب میں جو ذکر کروں گا، جیسا کہ امام احمد نے مسند میں ذکر کیا اور ابن حبان اور الحاکم نے اس کو صحیح قرار دیا اور مسلم نے اسے حسن تسلیم کیا۔ الحاکم نے اسے کئی اسناد سے نقل کیا ہے کہ صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، آپ ہمارے لیے اپنے بارے میں کچھ بیان کریں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں ابراہیم کی دعا ہوں، میں ابراہیم کی دعا ہوں جو پوری ہوئی۔ یہ ہم نے اس پر پہلے بھی بات کی جب ابراہیم نے کعبہ بنانے کے بعد دعا کی تھی۔ اللہ سبحانہ دعا کو پورا کیا۔ ابراہیم کی نسل سے، اسماعیل کی نسل سے مکہ کی سرزمین پر ایک نبی مبعوث ہوا، اور یہ ابراہیم کی دعا تھی۔ اور میں وہ بشارت ہوں جو میرے بھائی عیسی ابن مریم، جیزس پیس اینڈ بلیسنگز بی اپون ہم، نے اپنی امت کو دی تھی۔ اب میں یہاں ذکر کروں گا، اور انشاءاللہ جیسے ہم دروس میں آگے بڑھیں گے ہم اہل کتاب کے بارے میں بات کریں گے، عیسائیوں اور یہودیوں کے بارے میں جنہوں نے صحیح طور پر یہ ثابت کیا کہ ان کے پاس موجود کتابوں میں یہ ذکر تھا کہ احمد نام کا ایک نبی اس وقت اور اس مقام پر آئے گا۔ انشاءاللہ میں آپ کو ان دروس میں تمام حوالہ جات دوں گا، چاہے بعد میں فساد، تبدیلیاں، ایڈیٹنگز، کنگ جیمز ورژن اور دیگر مسائل نے ان کتابوں سے بہت کچھ نکال دیا ہو، لیکن اس وقت کوئی شک نہیں کہ اہل کتاب کے پاس واضح نشانیاں موجود تھیں، اور ہم نے اس وقت کے عیسائیوں اور یہودیوں سے درست حوالہ جات حاصل کیے جنہوں نے اپنی کتابوں میں پڑھا تھا کہ یہی وہ نبی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحیح حدیث میں فرمایا کہ میری والدہ نے جب وہ حاملہ تھیں ایک خواب دیکھا۔ یہ خواب دوسری روایات میں بھی ذکر کیا گیا ہے، جہاں آمنہ خود کہتی ہیں، میں نے خواب میں دیکھا کہ جب میں محمد کے ساتھ حاملہ تھی تو میرے پیٹ سے ایک روشنی نکلی جو آسمان تک پھیل گئی، اور میں نے شام کے قلعے یا گھروں کو دیکھا جو شام کے علاقے بشری میں تھے، اور یہ مکہ سے بہت دور تھا، لیکن یہ ایک خواب تھا۔ یہ خواب اس بات کی نشانی تھا کہ وہ ہدایت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں آئے گی وہ ان سرزمینوں تک پہنچے گی۔ یہ ہدایت شرک کی تاریکی کو روشنی میں بدل دے گی، اور جیسا کہ میں نے ذکر کیا یہ صحیح طور پر ثابت ہے۔ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں اس روایت کو نقل کیا اور اسے صحیح تسلیم کیا۔ شیخ البانی نے بھی اسے قبول کیا۔ الحاکم نے اپنی مسند میں اسے صحیح قرار دیا، اور ذہبی نے اس سے اتفاق کیا۔ یہ روایت بارکا اور دیگر صحابہ سے آئی جو آمنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ سے روایت کرتے ہیں۔ پھر ہم ایک اور روایت پاتے ہیں جو ابن ہشام، ابن اسحاق اور طبری نے بھی نقل کی ہے۔ ابن ہشام اور ابن اسحاق اگرچہ یہ بہت قدیم کتابیں ہیں، ان میں کچھ ضعیف روایات بھی موجود ہیں، لیکن ابن حجر فتح الباری میں ذکر کرتے ہیں کہ الہیثمی نے اس کے اسناد کو حسن قرار دیا ہے، پس یہ ایک معتبر روایت ہے۔ شیخ البانی نے بھی اسے حسن تسلیم کیا۔
دیگر علماء نے بھی اسے قابل قبول اور معتبر قرار دیا ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو آمنہ نے دیکھا کہ ان کے پیٹ سے ایک روشنی نکلی جس نے پورے کمرے کو روشن کر دیا، اور آمنہ نے کہا یہ کوئی خواب نہیں تھا، یہ حقیقت تھی۔ پہلا خواب ایک روشنی تھی جو پوری زمین کو روشن کر رہی تھی جہاں آمنہ نے شام کو دیکھا، لیکن وہ ایک خواب تھا، مگر یہ روشنی حقیقی تھی جو پورے کمرے کو روشن کر رہی تھی۔ برکہ ایمن گواہی دیتی ہیں کہ میں وہاں موجود تھی، اور وہ کہتی ہیں کہ دائی نے بھی یہ روشنی دیکھی۔ یہ صرف آمنہ کا خواب نہیں تھا، یہ صحیح روایات ہیں جن کی ہم اسناد پیش کر سکتے ہیں، ہم گواہیاں دکھا سکتے ہیں جو لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی تھیں، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت کا ایک معجزہ تھا۔ میں یہاں وضاحت کرنا چاہتا ہوں کیونکہ کچھ لوگ اس کا غلط مطلب لیتے ہیں۔ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نور سے بنے تھے جیسا کہ بعض لوگ کہتے ہیں؟ نہیں، یہ روشنی ایک معجزہ تھی، جیسے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو روشنی دی، جیسے اللہ نے کئی صحابہ کو روشنی دی، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسان نہیں تھے۔ یہ مبالغہ آرائی ہے، جیسا کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا قل انما انا بشر مثلکم، کہو میں تمہاری طرح ایک انسان ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسان تھے، اور یہ قرآن سے ثابت ہے۔ تمام انبیاء انسان تھے جیسا کہ اللہ نے فرمایا۔ جب ہم سورہ المائدہ میں دیکھتے ہیں تو اللہ فرماتے ہیں من اللہ نور و کتاب مبین، اللہ کی طرف سے ایک روشنی اور ایک واضح کتاب آئی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ روشنی ہدایت ہے جو شرک کی تاریکی سے نکالتی ہے۔ یہ اس کا مطلب نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود نور تھے، بلکہ ان کی لائی ہوئی ہدایت روشنی تھی، لیکن وہ خود انسان تھے۔ وہ کھاتے سوتے عام انسانوں کی طرح زندگی گزارتے تھے، مگر وہ سب سے بہترین انسان تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق میں سب سے افضل تھے، مگر وہ اللہ کی مخلوق تھے، وہ مالک نہیں تھے، وہ فرشتے نہیں تھے۔ فرشتے نور سے بنے ہیں مگر انسان مٹی سے بنائے گئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسان تھے، لیکن ہدایت کے لحاظ سے وہ روشنی تھے۔ ابن اسحاق نے حسن سند کے ساتھ ذکر کیا کہ مدینہ کے یہودی جانتے تھے کہ آخری نبی اسی علاقے میں آئیں گے، اور وہ چاہتے تھے کہ وہ نبی ان میں سے ہو۔ حسان بن ثابت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاعر تھے، انہوں نے ایک روایت میں ذکر کیا کہ وہ اس وقت 7 یا 8 سال کے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے یہودی عالم کو دیکھا جو باہر آیا اور کہنے لگا میں نے احمدی نجم، احمد کا ستارہ دیکھ لیا ہے۔ یہودی عربوں کو کہتے تھے کہ آخری نبی جلد آئیں گے اور ہم ان کے ساتھ ہوں گے اور تمہیں ختم کر دیں گے کیونکہ تم بت پرست ہو۔ لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم عربوں میں آئے تو انہوں نے انہیں نہیں مانا۔ یہ روایت جو ہم حسان بن ثابت کی روایات سے پیش کر سکتے ہیں، یہودیوں کی طرف سے پہلی ہاتھ کی گواہی ہے۔ یہ بتاتی ہے کہ یہودی مدینہ میں اس لیے تھے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ آخری نبی وہیں آئیں گے، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، انہوں نے اپنی کتابوں میں جو نشانی پڑھی تھی وہ یہی دن تھا جب آخری نبی پیدا ہوئے۔ یہ صحیح روایات ہیں۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ہم تاریخ، صحیح دن اور وقت کے بارے میں بات کریں گے۔ ہم دیکھیں گے کہ وہ کون سا دن تھا، پیر، منگل، بدھ یا جمعرات، اور ہم صحیح روایات کو لیں گے اور ضعیف کو نکال دیں گے انشاءاللہ۔